मत्ती की इंजील मुकद्दसा और ये खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज है जो बड़ा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। इब्तिदा से लेकर आज तक हम इसे पहाड़ी वाज के तौर पर जानते हैं या मुबारकबादियों के तौर पर जानते हैं। और ये मुबारकबादियों में से एक मुबारकबादी है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी दुखती रग पर हाथ रखा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को मालूम है बतौर ऑल नोइंग गॉड कि आने वाले वक्त में यह सब कुछ होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है? उसके लोगों को, चाहे वो किसी भी मर्तबा पर क्यों काम ना कर रहे हो, वो रसूल के मर्तबा पे, नबी के, चरवाहा के, मुबश्शिर के, उस्ताद के, मुंतजिम के, या एक आम मसीही की हैसियत से है, वो किसी भी दर्जा पर क्यों ना हो, उससे इन तमाम तर चीजों का सामना करना पड़ेगा। कौन सी चीजों का? लिखा है जब मेरे सबब से, फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ, मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे। कौन करेंगे? यानी इसका मतलब है लान तान करने वाला और जिस पर लान तान की जाएगी ये लोग ही हैं। यानी मैं और आप ईमानदार होने के नाते लान तान का सामना करेंगे। दैट्स अ रियलिटी। और इसे मैं कह सकता हूं कि ये खुदा की तरफ से एक फतवा है जो खुदा ने खुद दिया है, यीशु मसीह ने खुद दिया है कि जब लोग तुम्हें मेरे सबब से लान तान करेंगे या तुम्हारी निस्बत बुरी बातें नाहक कहेंगे। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया? नाहक। यानी जिसके आप हकदार नहीं है, बट स्टिल पीपल आर सेइंग थिंग्स दैट आर इवल टू यू, जो आपके लिए बुरी हैं। अगर वो आपके लिए कह रहे हैं तो तुम क्या होगे? मुबारक होंगे। हमारा मजमून है जब आप सताए जाते हैं। हम में से हर एक जो वो सताया जाता है। आज मुल्क पाकिस्तान में कलीसियाएं जो हैं वो सताई जा रही हैं, एजार आसानी का शिकार हैं। और पूरी दुनिया में जहां जहां मसीही हैं, याद रखिए मसीही जो है वो चाहे एक गरीब मुल्क में है, चाहे वो एक अमीर मुल्क में है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, चाहे वो वन कह लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है, जहां जहां मसीही मौजूद हैं उनकी एजार आसानी जो है वो वाज़े है। उनकी सफरिंग्स जो हैं दे आर वेरी क्लियर। उनकी परसिक्यूशन जो है वो उनकी नेचर बदल सकती है, उनकी साख्त और हैयत और नौयत बदल सकती है, बट सफरिंग्स हर जगह पर मौजूद हैं। वो एक इंडिविजुअल से शुरू होती हैं और एक कौम तक जाती हैं। हमेशा याद रखिए कि सफरिंग्स जो हैं उनकी जो नेचर है वो मुख्तलिफ हो सकती है, बट एक इंडिविजुअल, एक फर्द से लेके, एक मसीही एक फर्द से लेके एक कौम तक ये रेंज करती है। हम बाजू का सोचते हैं कि हम अमेरिका में हैं तो शायद वी आर नॉट सफरिंग। अमेरिकन क्रिश्चियंस भी सफर कर रहे हैं, बट किस तरह की सफरिंग है उसकी नेचर अलग है। और हम देखेंगे कि आज जब हम परसिक्यूट किए जाते हैं, जब हम एज़ारसानी का सामना करते हैं, मुसीबत में से गुजरते हैं, तो मसीहियों का रवैया क्या होना चाहिए? क्या एज़ारसानी जो है वो खुदा की तरफ से एक अल्टीमेटम है, खुदा की तरफ से एक तंबीह है, खुदा की तरफ से एक वार्निंग है, या खुदा की तरफ से एक लेसन है, या खुदा की तरफ से एक पैगाम है कि जिसमें हमें मजबूत और महफूज रहना है? तो एक बात तो क्लियर है, हमेशा याद रखिए कि अगर आप मसीही हैं तो आप सताए जाएंगे। फिर कहता हूं, इफ यू आर ए क्रिश्चियन, एंड टॉप ऑफ दैट, इफ यू आर ए ट्रू क्रिश्चियन, यू विल बी परसिक्यूटेड। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। मसीहियत जो है ये फूलों की सेज नहीं है। वन हैज टू गो थ्रू सफरिंग्स। पालूस रसूल ने कहा कि मसीह के अच्छे सिपाही की तरह, लाइक ए गुड सोल्जर, मसीह के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। क्या कर? तिमोथियस से वो कह रहा है, तिमोथी रिमेंबर, लाइक ए गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट यू हैव टू सफर। एक अच्छा सिपाही जो है वो दुख उठाता है।
ایک اچھا مسیح کا سورما جو ہے وہ دکھ اٹھاتا ہے اور اسے دکھ میں سے گزرنا ہے، اور جو دکھوں کا انکار کر رہا ہے در حقیقت وہ چناؤ کر رہا ہے مسیح کا نہیں، کسی اور چیز کا۔ تو ریالٹی سچ یہ ہے کہ اذیت اور مسیحیت چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پھر کہتا ہوں، اذیت اور مسیحیت چولی دامن کا ساتھ ہے۔ You cannot separate them. آپ انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ اظہار ثانی کو اور مسیحیت کو you cannot separate. یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا اور آپ کا مسیح جو ہے وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، being a human was suffering and he had to go through every kind of temptation, why we not? اگر اسے گزرنا پڑا ان تمام تر چیزوں سے بشر ہوتے ہوئے، تو مجھے اور آپ کو بھی انہی میں سے گزرنا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ایک پراسپیرٹی گاسپل کا جو کانسیپٹ ہے، مسیحیت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اٹس بینگ چینجڈ، کہہ لیجئے ریڈیکلی اینڈ ریپڈلی۔ کیا ہم سہولت پسند مسیحی ہیں، آرام پسند مسیحی ہیں؟ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اگر ہم if we are Christians, nothing should happen to us. Because we are Christians, our God is Almighty God. He is in control. He is sovereign. He's gonna be our help. Yes, He's gonna be our help. But He never said that you will not suffer. اس نے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں سفرنگز نہیں آئیں گی۔ اس لیے پوری دنیا کی مسیحیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ سفرنگز جو ہے یہ ڈیٹرمنڈ ہے خدا کی طرف سے۔ اظہار ثانی خدا کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے باندھ دی ہے، قائم کر دی گئی ہے۔ خدا نے اسے ڈٹرمن کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیے، یسوع مسیح کو اس کا سامنا نہیں تھا؟ اس کے شاگردوں کو اس کا سامنا نہیں تھا؟ رسولوں میں سے کون سا رسول ایسا جس نے ایک بڑی شاہانہ زندگی، آرام کی، کمفرٹیبل لائف گزاری ہو؟ یا کمپلیسنٹ کرسچن تھا وہ؟ پیٹر واز اے کمپلیسنٹ کرسچن، واز اے کمفرٹیبل کرسچن۔ جہاں کرسچینٹی ہے وہاں پر کمفرٹیبلٹی ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سچائی ہے۔ If you are a true Christian, you are not comfortable. مگر ہمارے ہاں یہ جو پرسیکیوشن کا کانسیپٹ ہے، it has taken another shape. کہ یہ تو شاید ہم سے زیادتی، of course, but you have to remember it کہ یہ فتویٰ ہے میرے اور آپ کے رب الافواج کا۔ آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوگا۔ تیار کریں کہ how we are going to act when we are suffering, how we going to react to the phenomena we are going through. ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، that's the point. مگر سفرنگز کو you cannot avoid them. آپ اظہار ثانی کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اظہار ثانی کے مقاصد ہیں خدا کی نگاہ میں، مگر ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اظہار ثانی جو ہے یہ ڈٹرمنڈ ہے، پہلی بات خدا کی طرف سے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ when you are suffering، کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہو کہ جیسے جیسے تم مسیح کی محبت میں بڑھو گے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس طرح سے شروع کیا، let me make it more clear. اے بھائیو، مصیبت کی آگ جو تم میں بھڑکی ہے، وہ کہتا ہے اے بھائیو، مصیبت کی آگ جو تم میں بھڑکی ہے، یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، بلکہ جوں تم مسیح کی محبت میں بڑھے گا یہ بڑھتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ ڈٹرمنڈ ہے خدا کی طرف سے، اور اسی لیے مبارک بادیوں میں خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے پیغام دے دیا کہ یہ جو ڈسائپلز ہیں they need to get prepared کہ you will be suffering even by your own people, but the people you are living among them, you will be suffering, you will suffer. ہم کہہ رہے ہیں کہ نیبرز جو ہیں وہ مار رہے تھے انہیں جڑاں والا میں، تو آف کورس یہ بائبل کا فیصلہ ہے۔ تو یہودیوں کے درمیان جب مسیحی رہ رہے تھے تو وہی یہودی ان ساتھ رہنے والے مسیحیوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ بائبل کا فیصلہ تھا، یہ کلام کا فیصلہ تھا، اور کلام کے مطابق تھا۔
اور پھر یسوع مسیح نے خود کہا کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سوکھا درخت، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم تو سوکھے درخت ہو، آئی ایم دی اونلی ون، میں ہوں وہ جو ہرا درخت ہوں. آف کورس اس کے علاوہ کوئی بھی ہرا درخت نہیں ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. میرے اور آپ کے یسوع مسیح کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے، وہی ہے ہرا درخت ہے. اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو مجھ جیسے کمزور، مجھ جیسے بدبخت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خدا نے پہلے سے بتا دیا ہے. پالوس کہتا ہے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، مجھے اس موت کے بدن سے کون چھڑائے گا؟ Who is going to deliver me? Who is going to redeem me from this mortal body? How wretched I am. کتنا میں بدبخت ہوں. تو میں اور آپ بدبخت ہیں جب تک اس بدن میں ہے، جب تک اس بدن میں ہے. تو اس لیے یہ ڈٹرمنڈ ہے خدا کی طرف سے کہ آپ یاد رکھیں کہ سفرنگز کا انکار نہیں کرنا، سفرنگز کے لیے تیاری کرنی ہے. اور یہی میسج وی ہیو ٹو گیو ٹو آور پیپل ویئر ایور دے آر لیونگ. جہاں کہیں رہ رہے ہیں اس کے لیے تیاری کریں کہ میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. دوسری بات، سفرنگز کی نوعیت کیا ہے، یعنی اس کی حیت کیا ہے؟ What is the nature of persecution? پرسیکیوشن کی کئی ٹائپس ہیں. یہ وربل بھی ہے، زبانی کلامی بھی. وی گیٹ پرسیکیوٹڈ. لوگ ہمارے حق میں کیا لکھا ہے؟ لوگ تمہاری نسبت ناحق کہیں گے. یعنی وربلی آپ کئی لوگوں کی باتوں سے یو گیٹ offended. اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا، اس نے تو مجھے وہ کہہ دیا، وہ مجھے مسیحیوں کو چوڑا کہہ رہا ہے. آف کورس یہ آپ کے لیے ناحق ہے. چاہے ایک ہائیلی کوالیفائڈ اسسٹنٹ کمشنر ہے، بٹ وہ اس کی بابت ناحق بات کہہ رہا ہے کہ وہ چوڑا ہے. اب وی گیٹ offended. مگر یاد رکھیں being a human we get offended، مگر ہمارا اجر بڑا ہے. اور اجر کیا؟ we are مبارک. ہم مبارک ہیں. ہمارا اجر اس شاید کم بخت آدمی کو نظر نہ آتا ہو جس کے بخت لٹے ہوئے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے حق میں کیا کہہ رہا ہے. مگر اگر وہ یسوع مسیح کی بابت نہ حق کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو قادر مطلق تھا یا حوا تھا سب کچھ کر رہے ہیں، اگر اس کے حق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بلزبوب ہے، تو میں اور آپ اگر میرے اور آپ کے حق میں ایسے جملے بولے جائیں گے تو کون سی قیامت ہے؟ بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ مسیحی ہیں اور مسیحیوں کو تیار رہنا چاہیے ایسی باتوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ خدا مجھے اور آپ کو ایگزامن کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو پڑھ رہا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اور آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ایسے ایٹماسفیئر میں. تو نیچر کیا پرسیکیوشن کی؟ وہ تمہاری نسبت ناحق کہیں گے. یعنی verbally you going to be persecuted, physically you going to be persecuted, economically you going to be persecuted, educationally you going to be persecuted. میں ایف ایس سی میں تھا اور ایف ایس سی میں گارڈن کالج لاہور سے کر رہا تھا. یہ دیکھیں آپ کس طرح سے you get persecuted. آپ کو mentally جو ہے وہ persecute کیا جاتا ہے. جہاں آپ فزیکلی سم ٹائمز یو ڈونٹ گیٹ پرسیکیوٹڈ، وہاں پر آپ کو مینٹلی کیسے کیا جاتا ہے. میرے ایف ایس سی کے ٹیچر جو اسلامیات کا ٹیچر تھا، میں کلاس میں تھا تو بریک کے دوران میں نے کولر پڑا، اس کے ساتھ گلاس پڑا، اس میں سے پانی پی لیا. یعنی ایک ایسا شخص جو پروفیسر ہے اس کا رویہ چیک کریں کہ میں نے اس کولر میں سے پانی لیا اور اس گلاس میں سے پی لیا، اور وہ شیشے کا گلاس تھا، وہ پی کے میں نے وہیں پہ رکھ دیا. اس کے بعد وہ ٹیچر آیا تو کلاس میں کسی لڑکے نے اس سے کہا کہ سر جمشید نے پانی پیا اس میں سے. And he was like he turned pale. He got angry. He got mad at me. He said, تو نے اس میں سے کیوں پانی پیا؟ میں نے کہا سر وہ گلاس اسی لیے یہ سب پی رہے ہیں اس میں سے. اس نے گلاس کو پکڑا، اسی وقت پوری کلاس کے سامنے پھینک کے توڑا نیچے کہ تو نے اسے پلید کر دیا ہے. جسٹ امیجن کہ آپ پر سائیکولوجیکلی آپ پر کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا کہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ آدمی آپ سے ایسے کر رہا ہے. تو آپ
कि डेवलपमेंट फेजेस जो हैं वो एजुकेशनली हो, कोई भी क्यों ना हो, हाउ यू गोइंग टू रिएक्ट? एंड आई वाज टोटली शटर्ड कि मेरी क्लास में मेरे ही दरमियान लोगों के जिनके साथ मैं बैठ के पढ़ता हूं, मेरा ही टीचर, वो मुझसे क्या, किस चीज, यानी वो मुझे मेरे हक में क्या सोच रहा होगा, आप सोचें। बट येट बीइंग ए क्रिश्चियन, हमें अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल करना है, हमें अपने रवैये को भी कंट्रोल करना है, हमें अपने मिजाज को भी कंट्रोल करना है, और अपनी गुफ्तगू को भी कंट्रोल करना है। तो आप फिजिकली, mentally you could be tortured, verbally you could be tortured. लोग आपको तरह तरह की बातें कह के आपको तकलीफ दे सकते हैं। बतौर मसीही देखें, ये मुआजरा गैर कौमों के साथ ही नहीं है, ये वो हमसे नहीं करती, हम भी एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, हम भी एक मसीहियों को मसीही टॉर्चर करते हैं। एक अच्छा मसीही एक बहुत अच्छे मसीही ਨੂੰ टॉर्चर करता है, एक बहुत अच्छा मसीह एक बेहतरीन मसीही ਨੂੰ टॉर्चर करता है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक गुड क्रिश्चियन किसे टॉर्चर करता है? एक बेस्ट जो क्रिश्चियन है उसे। यानी ये टॉर्चर जो है, ये आज़ार रसानी जो है, इवन विद इन द चर्च, विद इन द फैमिलीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। हम, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हम किस तरह की बातें एक दूसरे के हक में भी कहते हैं, और ये भी टॉर्चर है, लीडर्स के हक में कही जाती है, ये भी टॉर्चर है, एक दूसरे के हक में कही जाती है, ये भी सफरिंग है। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारी निस्बत ना हक बातें जिनका कोई आप राइट ही नहीं है, वो भी आपके लिए कहेंगे, तो तुम क्या होगे? मुबारक होगे। तो ये नेचर है परसिक्यूशन की कि आप जुबानी कलामी, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, तालीमी तौर पर आपको परसिक्यूट किया जाएगा। यू विल बी कॉर्नर्ड। और ये कल मैं एक बयान सुन रहा था और एक शख्स कह रहा था कि मसीहियों को कॉर्नर किया जा रहा है, उन्हें जो वो कोने में लगाया जा रहा है। तो मैं सोच रहा था, दे आर नॉट इवन बीइंग कॉर्नर्ड, दे आर बैरिड। इन फैक्ट वो कॉर्नर नहीं किए जा रहे, दे आर बैरिड अलाइव इन पाकिस्तान। They are buried alive in countries where Christians are in minorities by the majority. This is what's going on in the world. But ये तो सच्चाई है, मैं और आप इसका इनकार नहीं कर सकते, ये होना ही होना है। बट हमारा रवैया कैसा है? एक किताब में पढ़ रहा था, उस किताब में इब्तदाई कलीसिया की परसिक्यूशन के ताल्लुक से लिखा था कि रसूल तो परसिक्यूट हुए ही हुए हैं, जिनका जिक्र इस किताब में मौजूद है, मगर उसके अलावा जो अर्ली चर्चेस थे, जिंदा लोगों को कहां फेंका जाता था? शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने। माओ के बेटों को उनकी माओ के सामने, भूखे शेरों के सामने फेंका जाता था, उनकी आंखों के सामने उन्हें जिंदा दफन किया जाता था। दे वर बेरिड अलाइव राइट इन फ्रंट ऑफ द मदर्स। क्यों? क्योंकि वो मसीही थे। और याद रखिए, उन्हीं मसीहियों के अमल के सबब से आज मसीहत पूरी दुनिया में है। इब्तदाई कलीसिया 300 ईस्वी से पहले की बात है, तकरीबन 200 और 300 के दौरान एक खुदा का खादिम रसूल गिना जाता था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसे एज़ार रसानी का दौर चल रहा था, तो वो और उसका बेटा पकड़े गए। उस वक्त जो थी उस वक्त की रोमी गवर्नमेंट ने उसे पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्होंने उससे कहा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम मसीह है। He said I'm a Christian. उसने पूछा तू नाम बता। He said Christian. उसने कहा कहां के पाए रहता है? He said Christian. उसने कहा कि तेरे बेटे का क्या नाम? He said Christian. यानी जो क्वेश्चन वो कर रहा था, उसका रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही बात में था, क्रिश्चियन 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 क्रिश्चियन। उसने कहा कि अगर तू इनकार नहीं करेगा, इफ यू नॉट गोइंग टू डिनाई, आई एम गोइंग टू बैरी, जो सिपाही, तो उन्होंने कहा वी गोइंग टू बैरी योर सन राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, जिंदा दफन करेंगे तेरे बेटे को तेरे सामने। और बेटे ने पता क्या कहा कि डैड हम इनकार नहीं करेंगे, लेट मी गेट बैरिड। और बाप की आंखों के सामने उस बच्चे को कब्र में उतारा गया, उस पर मिट्टी डालना शुरू की गई, और वो देख रहा था। और वो फिर पूछते थे क्या अब भी इनकार करेगा? वो कहता था नो आई एम क्रिश्चियन।
انکار کرے گا नो आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं इनकार नहीं करूंगा. उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को दफन कर दिया गया और फिर उसे उसी की कब्र में दफन किया गया उस बेटे के साथ. तो मसीहियों ने इस तरह की कुर्बानियां दी हैं. उन्होंने कत्ल के बदले कत्ल नहीं किया, उन्होंने खून के बदले खून नहीं किया, उन्होंने अपने अमल से पूरी दुनिया में मसीहत फैलाई है. क्यों? क्योंकि अमल से बढ़कर कोई काम नहीं. और वो कौन सा अमल जिसे लोग कहते हैं ना कि ये सुन्नत रसूल है. आप अपने खुदावंद यीशु मसीह की सुन्नत पर गौर करके देखें. मार खा रहा था, मुआफ कर रहा था, कोड़े खा रहा था, मुआफ कर रहा था, यानी उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो मुआफी कर रहा था. और ऐसे मुआफ कर रहा था, ऐसी मुआफी जो दुनिया में कभी किसी ने दी नहीं है. कभी किसी ने ऐसी मुआफी नहीं दी. सलीब पर वो क्या कह रहा है? बाप इनको मुआफ कर. ना किसी ने मुआफी मांगी, ना कोई यानी मुआफी का तलबगार था. भाला मारने वाला मुआफी नहीं था मांग रहा, थूकने वाला मुआफी नहीं था मांग रहा, की ठोंकने वाला मुआफी नहीं था मांग रहा. मगर यीशु मसीह क्या कर रहा है? मुआफ कर रहा है. बाप फॉरगिव देम. क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम, अगर आपका मालूम हो लोगों को तो आपको तंग क्यों करें? आपको तंग वही करेगा जिसके आपका पता ही नहीं है. मसीहियों का जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वैसे वैसे मसीहियत जो है वो सुकून में आती है. वो आपको तंग नहीं करेंगे. तो नेचर प्रोसिक्यूशन की क्या है? फिजिकली, स्पिरिचुअली, एजुकेशनली, वर्बली आप हर तरह से जो है वो सताए जाएंगे. तो बी प्रिपेयर्ड. टाइम आने वाला है, इससे बड़ी मुसीबत आने वाली है. ये इट्स नथिंग कंपेयर टू द वन विच इज अबाउट टू कम इन द फ्यूचर. नथिंग कंपेयर. बिलीव करें कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि ऐसी बड़ी मुसीबत जो ना पहले हुई ना होगी. ऐसी बड़ी मुसीबत आने वाली है यीशु मसीह के कहने के मुताबिक. ईंट से ईंट बजा दी जाएगी पूरी दुनिया में. दूसरी बात कि मुझे और आपको कैसा रवैया रखना है. आपको मालूम है कि रसूलों को जब वो पकड़े गए तो क्या उनका अमल था? हवालात से निकलने के बाद रसूलों ने बड़े मौजज़े किए हैं. इमाल की किताब उसके 5वें बाब में लिखा है. उनका अमल देखिए. मैं क्यों कह रहा था एज़ार सानी डिटरमिन्ड है, नो वन कैन स्टॉप इट. फिर उसकी नेचर क्या है मैंने आपको बताई है. बट हाउ वी गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द परसिक्यूशन वी गोइंग थ्रू और वी फेसिंग? कैसे रिस्पॉन्ड करना? इमाल की किताब देखें जरा, 5वां बाब, जल्दी से देखिएगा. इमाल की किताब में किस तरह से रसूलों ने कैसा रद्द अमल दिखाया है कि हम जब परसिक्यूट किए जाते हैं, जब हमें सताया जाता है, खिदमती मैदानों में, आम मैदानों में, मार्केट प्लेसेस पे, घरों के अंदर आप किसी ना किसी तरह अपनों से सताए जा रहे हैं, आपको अंदरूनी मामलात भी हैं, खारजी मामलात भी हैं, तो आपका रद्द अमल कैसा होना चाहिए? इमाल की किताब 5वां बाब 43वीं से 46वीं 48वीं आयत जी. अगर कोई निकलवा लेता है प्लीज पढ़िएगा. पहले 40वीं आयत पढ़िएगा जी. पहले उन्होंने उनकी बात मानी और रसूलों को बुलाया और फिर उन्हें क्या किया? पिटवाया. पिटवाया का क्या मतलब होता है? समझ रहे हैं? पिटवाने का मतलब मारना, यानी उन्हें मरवाया. अपने सामने उनकी जो है वो पंजाबी चीज छतरौल की थी, उनके सामने मरवाया. उन्हें किन्हें? रसूलों को. उन्हें पिटवाया जी. आगे ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना जी. बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक. बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए. किस बात पर खुश होकर चले गए? किस बात पर? देखें, रसूलों को पिटवाया जा रहा है, उनके मुंह पर थूका जा रहा है, उन्हें हवालात में फेंका जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, रुगेदा जा रहा है. उन्हें कैसे ट्रीट किया जा? आर दे बीइंग वेल ट्रीटेड बाय द पीपल दे वर लिविंग अमंग देम? क्या वो ट्रीट कर रहे थे? मौजज़ात कर रहे थे, बड़े बड़े काम उनसे हो रहे थे, वो लोगों को खुशखबरी दे रहे थे, मसीह के करीब ला रहे थे. एंड हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड? नेकी करने वाला याद रखे कि नेकी का मतलब नेकी नहीं मिलने वाली. सो इसीलिए कहते हैं डू गुड एंड फॉरगेट. नेकी करो और भूल जाओ, क्योंकि अजर इज गोना बी फ्रॉम अबव.
रिवॉर्ड तो ऊपर से आएगा। और यहां पर लिखा है इनका रद्द अमल चेक कीजिए। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात परसिक्यूशन डिटरमाइंड है, दूसरी बात परसिक्यूशन की नेचर मैंने आपको बताई, तीसरी बात आप जब सताए जाएं तो आपको कैसा रद्द अमल दिखाना चाहिए, किस तरह का एक मसीही का किरदार और अमल होना चाहिए, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखिएगा जल्दी से लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए, खुश होकर, क्या करके, खुश होकर चले गए कि उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे कि हम इस वर्दी हैं कि उसके नाम की खातिर, जिसने ये कहा था कि मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें क्या कहेंगे, जब मेरे सबब से, यानी मेरे नाम के सबब से लोग तुमको लान तान करें, पटवाएं, रुगेदे, मारे, सताएं, बुरी बातें ना हक कहें, तो तुम क्या हो जाओगे। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े हमारे लिए एजाज की बात है कि हम मारे जा रहे हैं, हमें कूटा जा रहा है, हम तो बड़े इस लायक है। इसका मतलब हर किसी को यह मिराज हासिल नहीं है कि वो मसीह की खातर मार खाए, मसीह की खातर कूटा जाए। couple of times I had to face the same situation, but मेरी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, I know कि वो क्या था। जब पाकरू आपको अजीब तौर पर शेपअप करता है, मेकअप करता है, और आप फिर ऐसे जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि आप अपने हैं। मुझे कहा गया कि तू क्रिश्चियन है, और मुझे मालूम था कि कोई भी इनकी एक जरब मेरी जिंदगी ले लेगी, बट वो टाइम आई कैन नॉट फॉरगेट कि खुदा कितना कादर है, कितना अजीम है, मोहब्बत वाला, और पाकरू के बगैर आप ऐसा कर नहीं सकते कि जब आपको सताया जाए, मारा जाए। और फिर जूं ही मैंने कहा कि आई एम क्रिश्चियन, तो मुझे नहीं मालूम कहां कहां से उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। इतना बड़ा जत्था रोड पे रुगेदता रहा, मारता रहा, डंडों से स्विंग बना के, मेरा झूला बना के, शटर से मारता। बट और मेरी उस वक्त हालत क्या थी, मैं क्या कह रहा था, खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है। और ये जो हालात हैं एक मसीही पर जब आते हैं, तो पाकरू, अगर आप ट्रू क्रिश्चियन है तो पाकरू आपकी मदद करता है। मगर उस वक्त जो सिचुएशन हो, उस वक्त आप ईमान का दामन ना छोड़े। ये ना अपने घरों के सामने कुरान दी आयतां ला के अपने आप को बचाओ, लेट योर होम बी बर्न्ड, जलने दें घर को, कुछ नहीं होगा। पार्टीशन के वक्त बहुत से लोग मसीही बन के अपने आप को उन्होंने बचाया, सलीबें पहन के। तो मुझे और आपको यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो बाप के सामने, यानी मैं क्या करूंगा, आई विल डिनाई यू एज वेल। अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करते हो, कुछ लोग बताते ही नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, दे विल नेवर टेल अदर्स। बस में बैठे भी ऐसे बात करते हैं जैसे वो मुस्लिम ही है। अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दा शुक्र है, अल्लाह दा शुक्र है। उन्होंने मुंह चो अल्लाह ही नहीं जाता, उन्होंने इन्नी शर्म आती है, खुदा कहने लग्या मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐसे दे स्पीक लाइक, they act like they are Muslims, and they don't want to give any idea or hint to the person sitting beside him or her कि मैं क्रिश्चियन हूं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। और इत्थे ही रहना है उन्होंने हर गल। तो आप किस तरह की टेस्टिमनी क्रिएट करेंगे? क्या आप खौफजद हैं? क्या आप मसीह को बयान कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप याद रखिए, लोग इसे सिर्फ लफ्ज के तौर पर नहीं ले रहे, आपके ईमान के तौर पर ले रहे हैं। अगर लफ्ज के तौर पे हो तो इट्स नॉट ए बैड थिंग टू यूज दीज थिंग्स, मगर जब आपका सामने वाला इसे आपका ईमान समझे तो फिर खतरनाक बात है। मेरी बात को समझिएगा। तो फिर रसूलों का रवैया क्या है? वो खुश हुए और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह बाज ना आए। क्या ना उन्होंने किया? वो बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम है, तुम्हारा काम है पीटना, हमारा काम है मनादी करना, और मुश्किल काम है ये, मुश्किल का। वी गेट डिस्करेज्ड। खिदमत के दौरान मुझे मालूम है कि हाउ मेनी टाइम्स आई गॉट डिस्करेज्ड, लोगों के रवैयों से, लोगों के मिजाज से, लोगों की गुफ्तगू से, लोगों के अमल से। यू गेट डिस्करेज्ड। बट अगर खुदा ना खादमों के साथ हो तो खादम ते हर रोज मरिया होवे, अगर खुदा ना हो। तीसरी बात, चौथी बात जी, इज़हार आसानी हो
تو یہ رویہ ہونا چاہیے معافی کا, فارگیونیس کا. اظہار ثانی ہو تو شادمانی ہونی چاہیے. اظہار ثانی ہے تو شادمانی ہے. کیوں؟ جہاں میرے اور آپ کے عمل میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. یاد رکھیے, اگر میں جب مجھ ستایا جاؤں اور میں گالاں کڈاں تو یہ رویہ جو ہے وہ مسیحی کا رویہ نہیں ہوگا. 5واں باب 41ویں آیت پڑھیں گے, دیکھتے ہیں دوبارہ, دیکھیے گا. پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر, لفظ کیا ہے, لفظ کیا جی, اس کا مطلب ان کے چہروں پر خوشی تھی, غصہ نہیں تھا. میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ چہروں کی رنگت جو ہے اس وقت بدلتی ہے جب اندر سے کچھ بدلا ہو. یعنی اگر اندر غصہ ہے تو بڑے کنٹرولڈ لوگ ہوں نے جڑے اپنے منہ تے بھی کنٹرول کر لیں, ہے نا, ان کا منہ سے پتہ نہ چلے کہ وہ انہیں بڑا غصہ ہے. تو جب آپ کے اندر غصہ غضب ہو اور منہ سے پتہ نہ چلے, آنکھوں سے پتہ نہ چلے, تو آپ کنٹرولڈ ہیں. اور یہاں پر, اور اگر آپ کرسچینٹی کے لیے آپ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اگر آپ مسیحی ہیں اور مسیحی ہوتے ہوئے اس تمام معاملہ کو آپ برداشت کر کے اندر سے خوش ہیں, اور میں خداوند کے لیے مار کھا رہا ہوں, تھینک گاڈ, خداوند کا شکر ہو کہ میں نے اس کے لیے مار کھائی ہے, خداوند کا شکر ہو کہ مجھے ستایا جا رہا ہے, کس کے لیے؟ فار دا سیک آف رائچسنس. اگر تم راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہو, اور راست باز کون ہے؟ یسوع مسیح. اور وہی راست باز ہے, اسی کی راست بازی سے میں اور آپ بچائے گئے ہیں, اور اسی کی راست بازی کے سبب سے we get persecuted, we are blessed. تو رسول کیا ہوئے, جہاں ان کے رویوں میں تبدیلی ہے وہ دیکھیں کہ وہ خوش ہو کر جا رہے ہیں, شادمان ہو کر جا رہے ہیں. اگر آج مسیحی جو ہے وہ اظہار ثانی میں خوش نہیں ہے تو اس کی مسیحیت میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے. رونے سے خدا باز نہیں کرتا, آہ و نالا سے باز نہیں کرتا. آہ و نالا میں بھی اندر آپ کے شکر گزاری ہونی چاہیے, خداوند سو تھینکفل ٹو یو. کیوں؟ کیونکہ ہم تیری خاطر مار کھا رہے ہیں, تیری خاطر ستائے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہو آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں, آپ اس لیے یہ باتیں کہہ سکتے ہیں, مگر یہ چاہے وہ کوئی امریکہ میں رہتا ہو, چاہے وہ انڈیا, پاکستان میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, کہیں بھی رہتا ہو, کلام سب کے لیے ایک ہے. It does not change. کلام کی سچائی یہی ہے کہ کلام پھر بھی forgiveness کا میسج دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر انہیں معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو they will not do it. They're not gonna do it. انہیں معلوم ہی نہیں ہے, یسوع مسیح کو مارنے والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ مار کسے رہے ہیں, اسے جس نے انہیں پیدا کیا ہوا ہے. اسی حصہ کی آخری بات, جب آپ پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں؟ یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28ویں باب میں کیا کہا؟ اب سے لے کر اب تک تمہارے ساتھ ہوں. ایشورنس کس بات کی ہے؟ ایشورنس, یقین دہانی یسوع مسیح کیا کروا رہا ہے کہ اگر تم ستائے جاؤ گے, اگر تم مصیبت میں ہو, اگر لوگ ناحق باتیں تمہاری نسبت کہہ رہے ہیں, اگر تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, اگر تمہیں ستا رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, مارے جا رہے ہو, کوٹے جا رہے ہو, اگر میں صدرک مسک ابد نجو کے ساتھ ان کی آگ میں ہوں تو آپ کے ساتھ بھی ہوں. یہ ایشورنس ہے. اور سم ٹائمز وہ آگ روکتا ہے اور سم ٹائمز نہیں روکتا. بعض اوقات خدا چاہتا ہے کہ ہم سفر کریں اور بعض اوقات ان سفرنگ سے نکالتا ہے. یہ خدا کی اپنی مرضی ہے, اور جو آپ کو سفرنگ میں بھی قائم کر سکتا ہے, پرسویرنس دیتا ہے, وہ قادر مطلق کا جو ساتھ ہوتا ہے. ورنہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کون خدا کی حضوری میں قائم رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ ساتھ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جس قدر مصیبت ہے, جس قدر دکھ ہے, جس قدر کہہ لیجیے اظہار ثانی ہے لوگوں کے لیے, خادموں کے لیے, کیسے ممکن ہے کہ خدا کی حضوری میں قائم رہ سکے؟ ہرگز نہیں. اور یہ خدا کی محبت ہے, اس کا ساتھ ہے جو ہر روز گرے کو اٹھاتا ہے, جھکے کو سیدھا کھڑا کرتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے, اس کی محبت ہے, جس نے کہا کہ دیکھ اب سے لے کر کب تک, امریکہ تک تمہارے ساتھ ہوں گا, کہ امریکہ چلے جو اتنے جا کے تمہیں چھڑ داں گا, اب تک تمہارے ساتھ ہوں. اسے معلوم ہے کہ امریکہ بچا نہیں سکتا. لوگ ہمارے شانتی نگر کا واقعہ ہوا 1997 میں, نہیں 97 میں, 1997 میں شانتی نگر کا واقعہ ہوا تو ہمارے پاکستانی امریکہ کو شپ بھیج دے تے اتھوں لے جا سانو.
کوئی شپ آ جائے تو لے جائے امریکہ ہمیں. آپ کہہ رہے ہیں جس طرح افغانستان سے مسیحوں وہ پٹھانوں کو لے کے گیا, افغانیوں کو لے کے گیا, اب بھی امریکہ آئے اور ہمیں بھی ایسے جہازوں میں. بھائی امریکہ ہمارا مائی باپ ہے. امریکہ از ناٹ آف گاڈ فادر. وہ ان کی اپنی قوم ہے, ہماری اپنی قوم ہے. خدا نے ہمیں وہاں پر پیدا کیا ہے, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی امیگریشن ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ میس ہجرت ہو, تو وہ کروائے گا. جب تک خدا نے آپ کو جہاں پر رکھنا ہے وہیں پہ رہ کے آپ کو سہنا پڑے گا. اور جب آپ کو نکال لے وہاں سے تو اس کی مرضی ہے. اگر نہیں نکالتا تو یہ اس کی مرضی ہے. اگر میں نکلا ہوں, آپ نکلے ہیں, تو یہ اس کی مرضی ہے خدا کی. اگر وہ چاہتا تو آپ اور میں بھی وہیں پر ہوتے. اور آج اس ملک میں بیٹھے اگر فزیکل اس طرح کی ہم پرسیکیوشن سے بچ گئے ہیں تو نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم مسیح ہیں تو ہم بالکل آزاد ہو گئے ہیں, ہمیں یہاں پر پرسیکیوشن نہیں ہے. یہاں پر بھی ویسے ہی ہے. ایک چرچ میں نے آرکنسا میں کلام سنایا, بعد میں مجھے کہا گیا پادری دے رنگ چینج ہو گئے, کلام میں سنا کے اترا, مجھے کھانے پہ لے گیا, میرے سے بات ہی نہیں تھا کر رہا. اس کا فیس ٹرنڈ کہہ لیجیے ریڈ, and he was not talking to me. But before I went to the stage, اس نے مجھے کہا کہ جو خدا تمہیں دے سناؤ. اور میں نے جا کے سنایا. میں نے وہ سنایا جو مجھے خداوند نے دیا. میں نے کلام سنا دیا. سنانے کے بعد مجھے ہوٹل لے گیا, چپ کر کے انج بہ رہا, چپ, گال ہی نہیں کر رہا میرے نام. And I was like, میں یا کچھ کر کے آیا ہوں یا مجھ سے کچھ ہو گیا ہے. تو میں نے کلام کے دوران ابارشن کو اور کلام کے دوران سیم سیکس میرجز کو ہٹ کیا. اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے چرچ میں اس بات کی پریکٹس کی جا رہی تھی. تو وہ ہی گاٹ offended کہ جو سب سے زیادہ دہ یقین دینے والے ہیں وہی سیم سیکس میرج کو پریکٹس کر رہے ہیں. مجھے ساتھ بیٹھے اس کے ایک فرد نے بتایا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو کیا سنا کے آیا. میں نے کہا کیا؟ اینڈ آئی ٹیل یو کہ میں یہ جو خداوند کے مذبح پر ہوں, میں آپ کو سچائی کے ساتھ بتاتا ہوں, جس نے مجھے بلایا تھا, ہائر کیا تھا امریکہ میں, وہ اس کا بیٹا تھا, اس کا چرچ تھا, اس کے چرچ میں کلام سنایا. اور دوسرے دن انہوں نے مجھے آفس میں بلا لیا کہ جمشید تمہیں پتا تم کیا کر کے آؤ ادھر چرچ میں, تم نے میرے بیٹے کو مصیبت میں ڈال دی. میں نے کیا مصیبت؟ اس کی جاب رسک پہ ہے. تو میں کیا خدا دا کلام بھی رسک تے سی. میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن اٹ. مجھے پتا تھا کہ یہ ہاتھ آدھا معاملہ ہے, مجھے یہ امریکہ سے نکال بھی دے گا, میری جاب بھی جائے گی کیونکہ میں اس کے ویزے پہ ہوں, میری ورک پرمٹ اسی کی وجہ سے ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ وہ بھی ریڈ, اس کا باپ بھی ریڈ, اور مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے. بٹ جب بات اپنے مفاد کی آتی ہے تو لوگ خدا کے کلام کو بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں. کیوں؟ بات تو اب بڑے مفاد کی ہے نا, کلام اور جمشید گیا ایک طرف. تو مجھ سے انہوں نے کیا کہا, تمہیں معلوم ہے کیا کر کے آئے ہو, ہم تمہیں یہاں سے واپس بھیج سکتے ہیں. اور that was, مجھے اب ایسی باتوں سے کون جو دھمکی دے سکتا ہے. میں نے اس سے کہا میں کل بھی تمہاری مرضی سے یہاں نہیں تھا آیا, اور کل بھی ادھر نہیں تمہاری مرضی سے رہوں گا. اگر تو نے مجھے فائر کرنا تو کر دے. میں نے وہی کلام سنایا جو مجھے خدا نے کہا. اگر تو مجھے بتا سچائی سے کہ ابارشن جو ہے وہ خدا کی مرضی ہے اس میں, نہیں, تو میں کہا پھر مجھے کیوں سنانے میں پابندی ہے. میں نے کہا میں چلا جاؤں گا. ٹھیک, اس نے مجھے کہا جاؤ. میں چلا گیا. اب مجھے پتا تھا کہ کیا ہونے کیا والا ہے. یہ بندہ, اس کا بیٹا, سب ناراض ہیں. اس کے دادا کی مجھے 3 دن بعد کال آئی کہ میں اب پیکنگ میں تھا کہ میں نے اب جانا ہے. اس کی مجھے کال آئی, جمشید سوری, یہ میرے بیٹے نے تم سے بڑی بدتمیزی کی ہے, میں اس کی جگہ پہ معافی مانگتا ہوں. تو نے جو کیا, جو سنایا, بالکل ٹھیک کیا ہے. تو پریشان نہ ہو, تو کہیں نہیں جائے گا, تو یہیں پہ رہے گا, تو یہیں پہ رہے گا. بٹ آئی واز ٹوٹلی پریپیئرڈ کہ کچھ ہوتا ہے ہونے دو. بٹ اب اگر یہی سوچتے رہیں اور مینوں کوئی آ کے کہے کہ بھی یہ کلام نہیں سنانا, تو خدا کے پاک کلام دی بابت اینی غیرت بھی ہے وے تے نہ میں ضدی بھی آواں, اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ پاک کلام کی بات ہے. اور غلط لوگ, وہ جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جن کی بابت ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, اگر وہ اتنے غیرت والے ہیں اپنے کلام کے بابت, پیپراں دے لی جانا دیندے پھر دینے
جو سڑ گئے ہیں, جل گئے ہیں, اور ہم سچائی کی بابت بیان کرتے ہوئے اتنا ڈرتے کانپتے ہیں کہ کوئی بندہ ناس نہ جائے. المیہ چرچ کے ساتھ بھی اور لیڈرز کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, ہمیں دکھ ہوگا, ہمیں تکلیف ہوگی, ہمیں مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا, بٹ اگر ہم اسے برداشت کر جائیں گے تو no one can stand before you. اور یہی گواہی ہے, یہی گواہی ہے. کیونکہ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر میں نے اور نیلا نے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اب جانا ہے, بس کام ختم ہو گیا. اب تو لگ رہا ہے یہ بندہ بھی ناراض, اس کا بیٹا بھی ناراض, مگر خدا نے پتہ نہیں کس طرح سے ان کا جو سب سے بڑا تھا, دادا تھا لڑکے کا, اسے تیار کیا. آئی ڈونٹ نو کیسے. اس نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ سب غلط کر رہے ہیں تیرے ساتھ, تو نہیں جائے گا یہاں سے, تو کر یہی سنا جو بات ہم نہیں کہہ سکتے تو کہہ. جہاں تو نے 200 سے زیادہ گرجوں میں کی ہے, ایک نو اگر پریشانی ہوئی ہے تو پریشانی ہو بھی کنوں گئی جنہوں نے مینوں بلایا. ایسے ہی ایک چرچ میں کلام سناتے ہوئے جونسبورو آرکنسا میں, سوری ٹو, مجھے یہ بات جو کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, کلام سنا رہا تھا, پیچھے ایک لڑکا ایک لڑکی کو اپنی گود میں بٹھا کے بیٹھ گیا. لڑکا اس نے لڑکی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا. تو کلام سناتے ہوئے میں رک گیا. میں نے پاسٹر دیکھ رہا میری طرف, میں ایسے کر کے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں, تو میں نے نہ ادھر دیکھا, میں انہوں لے ویکھی جا رہے ہیں, وہ بھی نہیں روک رہے کہ میں بھی نہیں سیٹ چھوڑنی. تو مجھے وہ پاسٹر کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا, چپ ہو گیا. میں کہا ادھر دیکھ, میں کہا فلم تو پیچھے لگی ہوئی ہے. میں کہ یہ چرچ ہے, خدا کا کلام ہے. سائڈ تو اتر کے میں بیٹھ گیا. میں کہ یہ اٹس ناٹ واجب کہ یہ خدا کے گھر میں آپ کس طرح سے بیٹھ رہے ہو, کیسے بیٹھ رہے ہو, آپ کو آپ کا عمل کیا آنا چاہیے. آپ نے بیٹھنا گھر میں جاؤ, اپنے بیڈ روم میں جاؤ, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. یہ خدا کا گھر ہے, اس کی تقدیس کرو, اس کی عزت کرو. میں آئی ایم ناٹ گونا شیئر مائی سرمن جب تک انہوں یا تو باہر کڈو یا انہوں بٹھاؤ. اٹھ کے چلے گئے دونوں. اس تو بعد پادری نے مینوں نہیں بلایا, میں نے کہا انہوں نہیں بلانا, اسے نہیں بلانا. پاکستان میں کلام سناتے ہوئے ایک گورا, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بھی گورے ہی ہیں, سناتے سناتے اس نے نا ایکٹنگ شروع کر دی پریگننٹ عورتوں کی. میں چپ کر کے کھلو گیا نال. مینوں کہندا بیان کیوں نہیں کر رہا, کہندا مقدسہ ماں مریم کا نام لے کے نا اس کا پیٹ ایسے بڑھ رہا تھا ایسے. میں چپ کر کے کھلو گیا. مینوں کہندا ترجمہ کر. میں نے کہا نہیں. کہندا کیا وجہ ہوئی. میں کہا اپنے لفظاں تے کنٹرول کر, اپنے جملوں کو بدل. یہ ہمارے ہاں ایسے جملے عام عورتوں کے لیے نہیں بولے جاتے جو تو مقدسہ ماں مریم کے لیے بول رہے ہیں. تو جب ہم سٹینڈ نہیں لیتے تو لوگ جیسے مرضی جیسا مرضی کر جائیں. میں کیا ہو سکتا ہے پچھوں کے سے جتی سڑتے نہیں ہوتے پھر نہ کہیں. خیر اسے سمجھ آ گئی, اس نے کہا کہ کام خراب ہے لگ رہا ہے. میں نے کہا میں نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی, I'm not gonna do it, کیونکہ میں انج کراں گا نا تو میری اپنی شان دے خلاف ہے کہ میں مقدسہ ماں مریم دے حق چ دی گل کراں. تو یہ چیزیں در حقیقت آپ کے سٹینڈ لینے سے ہیں, اور آپ اس وقت لے سکتے ہیں جب خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے, ورنہ تو ہم کمپرومائز ہو جائیں گے اور ہوتے چلے جائیں گے. آمین جی. چند ایک باتیں آپ کو بینیفٹس بتاتا ہوں پرسیکیوشن کے, اور آپ کو مزہ آئے گا, آپ انجوائے کریں گے. پرسیکیوشن بھی فائدہ مند ہوتی ہے, ستایا جانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. جب لوگ آپ کی بابت گپ شپ کر رہے ہو نا تو مزہ آنا چاہیے. آمین. لوگ آپ کی بابت بری باتیں کہہ رہے ہو, مزہ لیں, انجوائے کریں. اگر یسوع مسیح کی بابت کر سکتے ہیں تو آپ کی بابت بھی کریں گے. انہوں نے کہا یہ تو مریم مگدلینی کے ساتھ لگتا ہے اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے, اس عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس عورت کا جو ہے وہ سارا اس کا ریلیشن شپ ہے. کون سی کتاب یسوع مسیح کے خلاف نہیں لکھی گئی. اگر لوگ اس کی بابت گپ شپ لگا سکتے ہیں تہاڈی بابت بھی لان گے. مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے اپنی جگہ چینج کر دینی ہے؟ کیا آپ نے اپنا سٹانس بدل لینا ہے؟ کیا آپ اپنے رویہ بدلیں گے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ آپ جانیے کہ آپ کا اجر آسمان پر بڑا ہے. آپ کا اجر آسمان پر بڑا ہے. آمین جی. اگر پرسیکیوشن ہے تو اسپرچول میچورٹی ہوتی ہے. جہاں پرسیکیوشن آئے گی وہاں پر اسپرچول میچورٹی کی کہہ لیجئے, جہاں اظہار رسانی ہوتی ہے وہاں پر بلوغت کا کام ہوتا ہے. چرچ سٹرونگ ہوتا ہے, اسپرچولی سٹرونگ ہوتا ہے. ابتدائی چرچ جو تھا جب اسے پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا تو وہ اسپرچولی مضبوط ہو رہا تھا.
اسپرچولی مضبوط ہو رہا تھا. کیسے؟ جیسے جیسے آپ ستائے جائیں گے ویسے ویسے آپ مضبوط ہوں گے. آپ گرم پانی میں ایک بار ہاتھ ڈالیں ایک دم باہر آئے گا, بار بار ڈالتے جاؤ پھر آپ کا ہاتھ پانی میں رہے بھی تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں کیا, جب ہمیں آف اینڈ آن پرسیکیوشن کا سامنا ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. وہی گل کہہ گیا تو رات ساری نیند ہی نہیں آتی, کسی نے گل کر دیتی تھی, ہے نا, اور صرف وہ بات جو ہے وہ کر گیا ہے, کسی سے سن لی ہے, رات نیند بھر نہیں آتی. موت کا ایک دن مقرر ہے, نیند پھر کیوں نہیں آتی؟ نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ کسی نے بات کر دی ہے. مسیحیوں کے حق میں مسیحیوں کی بابت باتیں کہی جائیں گی, کہی گئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. آپ مضبوطی سے ٹیک یور گراؤنڈ, کیپ ڈوئنگ جو خدا نے آپ کو کہا ہوا ہے. اسپرچولی آپ میچیورڈ ہوتے ہیں. کیسے؟ جب آپ کو ستایا جاتا ہے. اسے استعمال کریں اپنی بلوغت کے لیے. آپ بچے کو کب تھپڑ مارنا شروع کرتے ہیں؟ کئی تے خیر میں پیدا ہوندے نوں بھی مار سکتے ہیں, مگر بچے کو پنشمنٹ آپ اس وقت دینا شروع کرتے ہیں جب بچہ تھوڑا سا سیانا ہو جائے, اسے سمجھ بوجھ آ جائے, اس وقت آپ اسے پنش کرنا شروع کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, سفرنگ از اے کائنڈ آف پنشمنٹ. سزا کے طور پہ ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جڑا والا میں کیا ہو رہا تھا, یسوع مسیح نے کیا کیا تھا, رسولوں نے کیا کیا, انہیں پنش کیا جا رہا ہے. اچھا جی, جیسس واز بینگ پنشڈ. یسوع مسیح کو بھی سزا دی جا رہی تھی میرے اور آپ کے گناہوں کی. خوشی سے وہ نہیں تھا لے رہا, بٹ بیکاز آف مائی سنس ہی واز بینگ پنشڈ. اور رسول کیوں پنش کا شکار تھے؟ they wanted to tarry in the Jerusalem. They wanted to stay forever and ever in Jerusalem. کیوں خدا نے کہا تھا کہ یروشلم, یہودیہ, سامریہ, بلکہ زمین کی انتہا تک, مگر انہوں نے چناؤ کیا کیا؟ کمفرٹیبلٹی کا, کہ یہیں پر رہ کے سارا. مگر خدا نے پرسیکیوشن کو اس لیے بھیجا, اظہار ثانی کو اس لیے بھیجا, ان کی کمپلیسنسی کے سبب سے یہ نکلے اور گوسپل کو لوگوں تک لے کر جائیں. اور وہ پنشمنٹ کے طور پہ خدا جھنجھوڑتا ہے, خدا ہلاتا ہے, خدا مجھے اور آپ کے, میرے اور آپ کے رویوں کو دیکھ کے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ جب سوچتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی معاملہ ہے جسے خدا ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ اس معاملے کو ٹھیک کر دیتے ہیں, جو آبسٹیکل ہے زندگی کے ریموو کرتے ہیں, تو آپ کیا ہوگا؟ اسپرچولی میچیورڈ ہوں گے. دوسری بات, جب آپ پر سفرنگ ہوتی ہے تو آپ کرائسٹ سے, مسیح کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے ہیں. کتنے لوگ مسیح کے مشابہ ہونا چاہتے ہیں؟ ہم سب ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ ہم مشابہ ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے مسیح کی شکل پر کیا کرو, ڈھلتے جاؤ. ڈھلتے, گیت گاتے ہیں, ڈھلتا جاتا ہوں. کس کی صورت پر؟ کس کی صورت پر؟ مسیح کی صورت پر. کیسے ڈھلوں گا؟ کیا اس کی طرح مار کھا سکتا ہوں؟ اس کی طرح گال گلوچ برداشت کر سکتا ہوں؟ تو آپ جب مارے جاتے ہیں, ستائے جاتے ہیں, تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ ریلیٹ کرتے ہیں خدا کے ساتھ, یسوع مسیح کے ساتھ. اور خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ میری مانند بنو. کس کی مانند بنو؟ میری مانند بنو. کیوں؟ کیونکہ میں نے دکھ سہے ہیں, تم بھی دکھ اٹھاؤ. تیسری بات, بہتر کردار پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ ستائے جاتے ہیں تو کردار ڈیولپ ہوتا ہے, مضبوط کردار پیدا ہوتا ہے. جہاں سفرنگز نہیں ہے, ستایا جانا نہیں ہے, دکھ نہیں ہے, مصیبتیں نہیں ہیں, فاقہ کشی نہیں ہوتی, چیزوں کی کمی نہیں ہوتی, وہاں پر کردار کی پختگی بھی نہیں ہوتی. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, وہ کمیوں اور گھاٹوں سے پیدا ہوئے ہیں, محرومیوں سے پیدا ہوئے ہیں, مصیبتوں میں انہوں نے جنم لیا ہے, دکھوں میں وہ پروان چڑھے ہیں. اور جہاں سب کچھ ابنڈنٹلی ہوتا ہے, وہاں پر کمپلیسنٹ نیشنز جنم لیتی ہیں, وہاں پر بدترین رویے جنم لیتے ہیں. کیا اس ملک میں کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں ہے, مگر رویوں میں تبدیلی, رویوں میں تباہی اور بربادی کس کے سبب سے ہے؟ ہر چیز کی بہتات کے سبب سے ہے. جب آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے
تو اس وقت آپ اپنا کردار لوز کرنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کنٹرولڈ نہیں ہیں. اور جب اس دنیا میں، اس ملک میں کچھ نہیں تھا تو اس کی بنیاد کتاب مقدس کے اصولوں اور قوانین پر رکھی گئی تھی. تو لوگ با کردار تھے، با اخلاق تھے، رویوں میں کوئی جج کی سیٹ کے پیچھے بھی 10 حکم لکھے ہوتے تھے. مگر آج نہیں ہے. عدالتوں کا نظام جو تھا وہ کتاب مقدس کی بنیادوں پر رکھا گیا تھا، مگر آج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ روپے پیسے کی بہتات جو ہے وہ آپ سے یہ ساری چیزیں چھینتی ہے. آہستہ آہستہ رویوں میں تبدیلی آتی ہے. سفرنگز اس ملک میں، اب سفرنگ کی جو نیچر ہے وہ مختلف ہے، مگر جیسے جیسے سفرنگز بڑھیں گی کردار کی جو تعمیر ہوئے گی. مضبوط لوگ وہ ہیں جو ستائے جاتے ہیں، اور جڑے ممی ڈیڈی نے، کرسچن بھی ممی ڈیڈی ہوندے نے جنہاں نو تسی ہاتھ بھی نہیں لا سکتے، چھوئی موئی ہوندے نے. چھوئی موئی کرسچن جو ہے وہ قائم بھی نہیں رہے گا اور ترقی بھی نہیں کرے گا. اس لیے وہ کرسچن نہ بنے جو چھوئی موئی کے پھول کی طرح ہیں. تو کردار کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لان تان برداشت کریں. چھڑی مارنے سے ہلاکت نہیں پیدا ہوتی، درستگی پیدا ہوتی ہے. اور خدا اس لیے مصیبت بھیجتا ہے کہ آپ ستائے جائیں، ریفائن ہو، آپ کا کریکٹر ڈیولپ ہو اور مسیح میں بڑھتے چلے جائیں. آمین. تو کتنے لوگ بلیسڈ ہونا چاہتے ہیں. اب آپ جڑا والا کو دیکھ کے پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، ہم سب پریشان ہیں. مگر اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ آخری بات جو میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آخری اور فائنل جو کہہ لیجئے کی ہے جو مجھے اور آپ کو مضبوط رکھ سکتی ہے، میرے اور آپ کے کردار کو مضبوط کر سکتی ہے، مجھے اور آپ کو مسیح میں اور زیادہ بڑھنے میں مدد کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ مسیحی جو ہے جب ستایا جاتا ہے تو اس کا ایک عمل جو سب سے بڑا کلیدی ہے وہ دعا کرنا ہے. وہ دعا کرنا ہے. پالوس اور سلاس بادشاہ کے محل میں بیٹھے تھے اور لوگ دعا کر رہے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ پورا چرچ سن ہو گیا ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ میں غلط گل کیتی ہے، انہوں درست کرنا ہے، درست کہنا ہے کہ نہیں کہنا. پالوس اور سلاس کہاں تھے؟ جیل میں تھے. کہاں پر تھے؟ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹھ میں بندھے ہوئے تھے. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ دعا. اور لوگ بھی کیا کر رہے تھے؟ پیچھے دعا کر رہے تھے. آج دعا کا فقدان جو ہے وہ پرسیکیوشن جب ہوگی تو اس وقت لوگوں کا رویہ مختلف ہوگا. جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ ان کے لیے روزے رکھیں گے، تو اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں ہے. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. وی شوڈ ڈو. اس میں کوئی جو کہہ لیجئے دو رائے نہیں ہے. ہمیں ان کی فزیکل نیڈز میٹ کرنے کے لیے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں انہیں فنڈ کرنا چاہیے، ہمیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. مگر سب سے بڑا، سب سے اتم کام جو ہے، جو تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، وہ دعا اور روزہ ہے، اور کچھ نہیں ہے. اور اسی چیز کا ثبوت نئے عہد نامہ میں ملتا ہے کہ رسولوں نے کیا کیا ہے، چرچز نے کیا کیا، دعا کی ہے. اور پاکستان میں یہ کام رکنے والا نہیں ہے. یقین جان لیجئے، جتنا مرضی آپ جو مرضی کر لیجئے، یہ رکے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس میں سے گزریں. جب تک چرچ جو ہے، پاکستان میں چرچ صدیوں سے ہے، مگر چرچ آج بھی اتنی مضبوط حالت میں نہیں ہے جیسے وہ ہونا چاہیے. جیسے اس لیے خدا پرسیکیوشن سے گزار رہا ہے. نعرے لائیے پاکستان میں مسیح بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا. یقین جانے پاکستانی مسیحی لفظی، فرضی، غرضی مضبوط نے. اگر مسیحی ہوں تو تبدیلی ہو، اگر مسیحی ہوں تو تبدیلی ہو. آج بھی کہہ رہے ہیں، آپ کئی ایک چیزوں کو سنیں، آپ رویوں کو پڑھیں. کیا کتاب مقدس سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہاں ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے، ہم روئے بھی ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی، سب کچھ جاری ہے. مگر جب تک پاکستان کا مسیحی یا دنیا میں جہاں کہیں مسیحی ہے وہ اپنی لائف کتاب مقدس کے مطابق نہیں گزارے گا، ستایا جائے گا. ول کنٹینیولی پریکٹس کرے گا اسے. آئیے سروں کو جھکائیے اور خداوند سے کہیں، خداوند ہماری جو کردار کی تعمیر ہے وہ پاک کلام کے مطابق ہونی چاہیے.